صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى قدسیہ کا نام جناب سیدہ پاک، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ حضور کی شہزادی ہیں۔ حضور کی 4 بیٹی ہیں، 4 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی ہیں حضور کی، سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ حضور کو ان سے بہت پیار تھا۔ اب اندازہ کریں، میں اگر ان کی پیدائش پر چلا جاؤں اور مولا کائنات کی پیدائش آپ کے سامنے میں بیان کروں تو وقت بھی زیادہ لگے گا اور آپ حیران بھی بڑے ہوں گے۔ علی، فاطمہ، حسن اور حسین، 4 یہ نفوس قدسی ہیں، اور خود حضور، ان کی جو ولادت ہے وہ غیر معمولی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے تو مخدون پیدا ہو گئے، ناف بریدہ پیدا ہوئے، بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے، تیل لگا ہوا ہے، وہ جو غلاظت ہوتی ہے پیدائش کے وقت وہ قریب بھی نہیں آئی۔ یہ حضور کی پیدا، بے عین ہی مولا علی بھی اسی طرح پیدا ہوئے، اسی طرح، اور پھر اسی طرح جناب سیدہ پاک بھی پیدا ہوں۔ سیدہ پاک، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، سیدہ پاک کی پیدائش ہی غیر معمولی نہیں بلکہ آپ کی زندگی بھی غیر معمولی ہے۔ جو باقی معاملات ہوتے ہیں نا خواتین کے ساتھ، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، وہ سیدہ پاک کے ساتھ نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا اگر دنیا میں کسی نے جنت کی حور دیکھنی ہے تو میری فاطمہ کو دیکھ لے۔ غیر معمولی پیدائش آپ کی، علی کی بھی غیر معمولی پیدائش، کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے، 3 دنوں کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد اٹھا کر جب باہر آئیں، آنکھیں نہیں کھول رہے، انہوں نے سمجھا کوئی مسئلہ ہے، آنکھوں میں کوئی پرابلم ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جو ہی حضور کے ید اللہ والے ہاتھوں پر گئے، آنکھیں کھول لیں۔ جس نے پہلی مرتبہ آنکھ کھولی تو ودھوہا کا چہرہ دیکھا۔ جس نے سب سے پہلے اگر ودھوہا کا چہرہ دیکھا تو اس کی طرف دیکھنا پھر عبادت بن گئی، اس کی طرف دیکھنا عبادت بن گئی۔ غیر معمولی پیدائش آپ کی بھی ہے، جناب سیدہ کائنات کی بھی۔ سیدہ کائنات تشریف لائیں دنیا میں، اور پھر جب جوان ہوئی تو آپ کا رشتہ حضرت علی سے ہو گیا۔ حضرت علی سے جو رشتہ آپ کا طے ہوا، اس سے پہلے آسمانوں پر طے ہوا۔ تمام ہماری اہل سنت کی موت پر کتب یہ بات کہتی ہیں کہ آپ کا نکاح پہلے اللہ نے فرشتوں کی موجودگی میں عرش پر پڑھا دیا، اور پھر جبرائیل کو بھیج کر کہا اے میرے نبی، میں نے فاطمہ اور علی کا نکاح عرش پر پڑھا دیا ہے، اب زمین پر اعلان فرما دیں۔ نکاح ہو گیا جناب سیدہ کائنات سے۔ دلہا کہاں سے آیا ہے جی؟ اللہ کے گھر سے۔ دلہا کی پیدائش کہاں ہے؟ اللہ کے گھر سے، اور دلہن کی پیدائش رسول اللہ کے گھر میں ہے۔ نہ دلہا کم شان والا ہے نہ دلہن کم شان والی ہے، ان دونوں کا کوئی موازنہ دنیا میں نہیں کر سکتا، ان کی برتری ہے۔ نکاح ہو گیا۔ اب سیدہ کائنات کے متعلق جو متنازع فی مسئلہ چل رہا ہے، میں اس کی 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ اہل بیت ہیں کہ اللہ نے ہر عیب کو ان سے دور رکھا ہے، کوئی عیب ان کے قریب آ سکتا نہیں۔ اب اہل سنت کا جو نظریہ عقیدہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہیں۔ سمجھائیے وہ غلطی کہ نہیں، معصوم عن الخطا کون ہے؟ نبی ہیں، اور جو اس کے مقرب لوگ ہیں یہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ نبی معصوم ہیں اور یہ لوگ معصوم نہیں ہیں، لیکن کیا ہیں؟ محفوظ ہیں۔ لیکن یاد رکھیے سیدہ کائنات کا معاملہ ان سے علیحدہ ہے، مولا علی کا معاملہ ان سے علیحدہ ہے۔ جب اللہ کا نبی یہ دعا کر دے کہ یا اللہ حق کو اس کے پیچھے کر دے، پھر غلطی دی گنجائش رہندی ہے پیچھے؟ کبھی نہیں غلطی کی گنجائش رہتی، کبھی نہیں رہ سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، غلطی کی گنجائش نہیں رہتی، قطعاً نہیں رہتی۔ جو سوچے وہ غلط ہے، وہ 100% غلط ہے۔ غلطی کی گنجائش بھئی، جب ہم اپنے پیر کے لیے یہ کہتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں نا یار، ہم اپنے پیر کے لیے کہتے ہیں ساڑھے پیر جڑے نے وہ گناہاں تو پاک نے، ہم اپنے پیر کی طرف غلطی منسوب
نہیں کرتے. دنیا کے سارے پیر اکٹھے ہو جائیں, وہ فاطمہ کی چادر تطہیر کے سوئیں کے ناک کے کروڑویں حصے کے برابر نہیں. وہ فردوس بری کی ملکہ چادر کو پلٹے تو ولی پیدا ہوں, چادر کو پلٹے تو فرشتے وضو کریں. ان سے غلطی کا احتمال میں ناممکن بھی نہیں کہتا, ناممکن بھی چھوٹا لفظ ہے. تم سیدہ کائنات کی بات کرتے ہو, ان کے در کی جو غلامہ فضا ہے, جو ان کی در کی لونڈی ہے, خادمہ ہے فضا سلام اللہ علیہ, ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. دنیا کے سارے غوث کتب ابدال اکٹھے ہو جائیں تو ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر.